کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری کسی کو بھی، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دلیل دوں۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، جیسے کچھ لوگ سٹیج پہ چڑھتے ہیں، بات خود گھڑی ہوتی، کہتے ہیں پاکوں کا فرمان یوں ہے، دین کا حکم یہ ہے، جھوٹ بول دیتے۔ اللہ پر وہ بات بتاؤ جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے یا سنی سنائی، جیسے میں پہلے بھی عرض کیا، حدیث آئی ہے، حدیث ہے یا نہیں، اوپر لکھا ہوا حدیث، نیچے کسی امام کا نام لکھ دیا، نہ پتہ ہے نہ سر، فارورڈ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا بھی فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ کافی ہے جھوٹے ہونے کے لیے جو سنے آگے کر دے۔ عام مسائل میں بھی یہ ہے، تو دین کے معاملات میں تو معاملہ بہت سنگین ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حتیٰ کہ آیات جھوٹی بنا کے چل رہی ہوتی ہے، خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، کسی نے مجھے بھیجی آیت ہی نہیں تھی، اور نیچے لکھا ہوا تھا اس آیت کو آپ 10 لوگوں کو کم از کم فارورڈ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ جھوٹ، آیت ہی نہیں۔ اتنی یہ امت قرآن سے غافل ہے کہ چلو حدیثوں کی کتابیں تو بہت زیادہ ہیں، قرآن تو ایک کتاب ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے، آیت سمجھ کے آگے چل۔ جس کو آیت کا نہیں پتہ کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس بیچارے کو حدیث کا کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو جو امام کے نام پہ کوئی یہودی کوئی لکھ کے بھیج دے، البتہ وہ بڑے چلاک ہوتے طریقے سے بناتے ہیں، وہ لکھ کے بھیج دے، یہ فارورڈ کر کر کے ثواب لیتے رہیں گے، اور 10 کو فارورڈ نہیں کرو گے تو تمہاری لات ٹوٹ جائے گی، ڈر کے مارے اور فارورڈ کریں گے اور اس جھوٹ کو پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ جو سنجیدہ نہیں ہوتے دین کے بارے میں، وہ پھر ایسے ہی گندے لوگوں کا آلہ کار بنتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں خرافات پھیلانے میں۔